ڈال کر اپنے کردار پر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ واہ 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 واہ۔ ٹرک دے پیچھے لکھیا سی، چیز لین گئی ہاں تے لکھیا سی، کچھ 10 کو ور پڑھیا، میں کہا میں تھوڑے نال شیئر کرنا ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آپ لوگوں نے یہ شعر سنا ہوگا، بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا پڑھے لکھے لوگوں نے، میں کو نہیں پڑھیا تو نہ سنیا سی پہلے۔ میں پسند آ گیا، میں پہلے گلی کھلو کے یاد کیتا اینوں، پکان دیا مطلب یاد کرتی آئی۔ گھر آ کے میں نے فوراً اس کو نا وائس اوور میں کہا کر لوں، بھولنا نہ جاؤں اس لیے۔ خیر، یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک عدد بلی ہے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی نا عشاء کی، تو تمہیں پتہ نماز وچ وہ گلاں بھی بندے دے دماغ چ آندیاں جڑیاں ویسے نہیں آ سکتی، نماز چ آتی ہیں۔ میں ہے بلی دی ویڈیو بنا لواں، ہے بلی ستی پی جے، اے میری بیٹی ستی پی جے، اے میری جنت ستی پی، میری جنت، میری شہزادی۔ جنت کا نام میں نے پتہ کیوں جنت رکھا ہے آپ کو بتاؤں؟ ایسا یہ ایک نام نہیں ہے جنت۔ جب یہ جنت کے ابے کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا نا، تب مجھے پہلے گھر سے ڈیورس ہوئی تھی، میرے بچے چھینے تھے، سب کچھ ہوا تھا، میری دنیا ویران تھی۔ تو جب میں شادی ہوئی، پریگننٹ ہوئی، تو میں نے کہا میری بیٹی ہوگی نا، میں اس کا نام جنت رکھوں گی، اس کا وہ میرے لیے دنیا میں ہی جنت ہوگی، سکون ہوگی، راحت ہوگی۔ ہر انسان مانگتا ہے نا جنت اپنے لیے، تو میں نے کہا یہ میری بیٹی میرے لیے دنیا میں سکون اور راحت ہوگی، جنت اس لیے رکھا ہے اس کا نام۔ خیر ہے، ہو گیا گیان۔ ہن اگلی گل، میں نے پتہ ہے پہلے نا آپ سب لوگوں نے میرے لیے ایک دعا کرنی ہے کہ جڑا میرے اُتے نا ستیلی ماں والا لیبل ہے نا، او اللہ پاک اتنا من دے، اتنا دے کہ میں وہ لیبل ہٹا دیا، ہٹاواں اس طرح میں بتاتی ہوں۔ اور دوسری بیوی والا، باقی اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو لمبی زندگی، لمبی لمبی لمبی، یقین کریں ہر ٹائم میرے لب پہ ایک ہی دعا رہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو اللہ پاک لمبی زندگی، صحت، تندرستی دے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور میرے سر پہ ہمیشہ 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 سلامت رکھے۔ اس کا مطلب ہرگز لیبل کا یہ نہیں ہے کہ میں ہسبینڈ کو چھوڑ دوں یا ہسبینڈ مجھے چھوڑ دیں، تو ہم یا میں، کیوں میری بیٹی کو باپ کی ضرورت ہے، میرے آنے والے بچے کو بھی باپ کی ضرورت ہے، تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ بس یہ لیبل اس طرح کروں کہ میں ابھی بتاتی ہوں میں کیوں اتنی بڑی گل کر رہی ہوں۔ باج ہے نا، میرے ہسبینڈ کی بیٹی ہے نا، 17 سال کی ہے، ماشاءاللہ سیانی ہے۔ 17 سال دا بچہ جنہوں تسی بچہ کہندے ہو نا، 17 سال دا، انہوں تسی ویاہو نا، اگلے سال تانوں بچہ دے گا، وہ سمجھدار واسطے اشارہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو گے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اس کی عادت ہے کہنا بات بات پہ مر جاؤ سارے، مر جاؤ سارے، مر جاؤ۔ تو میں اور اس کی اماں کہتے ہوتے ہم کیوں مرے بھائی، ہمیں کیوں مارتی رہتی ہو ہر ٹائم، مشکل میں تم ہوتی ہو، اور ہمیں کہتی ہو مر جاؤ، کوئی کام نہیں نہ آتا جب اس کو۔ آج میں نے اس کو کہا کہ لائٹ گئی ہے، میرا موبائل اوپر ہے، تو مغرب کے ٹائم فاطمہ مجھے اپنا 2 منٹ موبائل دو، میں نا لائٹ لگا کے کچن میں کام کروں گی، تھوڑا سا جنت کے نوڈل بن رہے ہیں، وہ میں نے پلیٹ میں ڈالنے ہیں۔ تو دے دیا نا اس نے، دوسری دفعہ مانگا، میں نے کہا 1 منٹ کے لیے پھر دینا، کہتی کیوں دوں، بار بار آ جاتی ہو تنگ کرنے، یہ وہ فلانٹی۔ میں نے کہا کیوں، ساہ نکلنے لگا ہے، اس کا مطلب یہی ہو نا کہ مرنے لگی، ساہ نکلنے لگا ہے، 2 منٹ دو گی تو۔ کہتی میرا کیوں ساہ نکلے، میرے دشمن مرے، آپ مرو، آپ مرو، آپ میری دشمن ہو، دشمن مرے میرے، آپ مرو، سب سے پہلے آپ مرو۔ بڑا دکھ ہوا مجھے، پتہ ہے کبھی بھی اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، کبھی بھی ستیلی ماں، مجھے رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کی بھابھی بنی ہوں آج تک، بھابھیوں والی حرکتیں کی، نہ نندوں والی کی، نہ دیورانیوں والی۔ میں کہتی ہوں جیو اور جینے دو، میرا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، جیو اور جینے دو، اپنے کام نال کام رکھو، ٹھیک ہے۔ تساں کپڑے بناؤ، کپڑے پھاڑو، کپڑے نہ دھوو، بھانڈے نہ دھوو، باری نہ مارو، تہاڈا مسئلہ ہے۔ بھابیاں ہونا، بھراواں نال جتھے مرضی جاؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، بچے جماؤ،
जो मर्जी ब्रांड पाओ तुहाडा मसला है, मेरा मसला मेरे तक है। तो मैं इनको कभी फील ही नहीं कराया मैं इनकी सौतेली माँ हूँ। कभी ऊपर आते हैं, आंटी सालन है, फ्रिज से बगैर पूछे भी ले जाते हैं, कभी भी फील नहीं कराया। अच्छा जब चीज़ मंगवानी होती है, आंटी ये पैसे लीजिए हमें चीज़ ला दें। मैंने कहा तुम्हारा अब्बा मुझे नाराज़ होता है दुकान पे जाने से। मैंने खैर है ना, खैर है ना, खैर है ना, आंटी ये कर दें वो कर दें। माँ इनकी जब घर नहीं होती अक्सर कॉल ऊपर आती है, आपने क्या पकाया आंटी। ठीक है, मेरा एहसान नहीं है कोई भी, लेकिन मैंने कभी भी इस दिलों वाला हिसाब नहीं किया। फिर भी मुझे अगली कह रही है मरे ना मेरे दुश्मन, आप मरो सबसे पहले, आप दुश्मन हो, दुश्मन ना मरे आप मरो। फिर कहती है दुश्मन ना मरे आप मरो सबसे पहले। यार मैंने तो इसकी माँ से भी कभी नहीं दुश्मनी की, दुश्मन तो इसकी माँ की हूँ ना मैं, असल सोतन जो हूँ, लेकिन दुश्मनी मैंने उस औरत से भी कभी नहीं की। हस्बैंड उसको दे दिया है हिस्से सारे, दुकानें, घर जिधर रह रही है, कभी मुँह से मांग, कभी हस्बैंड को कहती हूँ आप मेरा हक दो। मुझे पता है जो नसीब में हुआ तो देगा, लड़ाई झगड़े से फ़ायदा कोई नहीं है। हस्बैंड का होना बड़ा ज़रूरी होता है सर पे। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेरा घर दे, मेरी कमाई दे देना, मैं अपने बच्चे लेके साइड पे हो जाऊँ, इनको पता चले कि ये हमारी दुश्मन नहीं है, अपना खाती अपना कमाती। हाँ मैं हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हस्बैंड जैसा भी हो ना, बेरोज़गारा हो, नशेई हो, पोडरी हो, पैड़ा हो, मारता हो, कभी भी अपने हस्बैंड को मत छोड़ो, ठीक है। बहुत बड़ा आसरा होता है ये सर पे, बहुत बड़ा आसरा होता है, यकीन करें, अल्लाह जानता है बहुत बड़ा। वरना तुहाडे अपने तुहानू नोच के खा जाते, तुहाडे अपने रिश्तेदार अपने सके नोच के खा जाएंगे आपको। हस्बैंड के अलावा आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। वो और बात है कि जो औरतें ख़ुद अपनी मर्ज़ी की मालिक मुख्तार, जैसे मैं कहती हूँ ना मेरा घर और मैं अपनी कमाई हो, फिर और बात है। फिर ये है कि मेरा हस्बैंड का नाम तो मेरे साथ होगा ना, नाम है। कुछ होती हैं चलो नहीं रह सकती हस्बैंड के साथ, इस्लाम में भी अगर नहीं गुजारा तो लैदगी कर लो, लैदगी वो और टॉपिक ही और है। तो हस्बैंड का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो हस्बैंड को मैं नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उनका दिल किया तो मेरे घर आए, रात को आए, दिन को आए, ना आए। मुझे जो इनके अब्बा से मैं रोज़ के कभी 50 या 30 या कभी 70 होते हैं, कभी 100 होते हैं, सिर्फ वो मुझे देते हैं, वो भी मैं ना लूँ इनके अब्बा से। यकीन करें मैं ये कहती हूँ मैंने कभी भी दुश्मनी नहीं की। फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि मरे ना दुश्मन आप मरो ना पहले सबसे। बड़ी हैरत की बात है यार, बड़ा दुख हुआ है मुझे इस बात पे। अब इसके अम्मा अब्बा को बोलो तो कहेंगे बच्ची है, बच्चा कोई नहीं होता, इतने बड़े बड़ों के तो पहले ब्याह हो जाते होते थे, तो बच्चा कोई नहीं होता, सोच समझ के बात करनी चाहिए। माँ इसके पास हंसने लग गई है तो माँ को समझाना चाहिए कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बेटियों को समझाती हूँ बेटा आप अल्लाह ने 2 हाथ दिए, पाँव दिए, अपना खाओ पकाओ, अपना रहो, अपने पोर्शन को साफ़ करो। अपने पास सौतेली माँ से एक चीज़ नहीं मांगना, 1 रुपया नहीं मांगना, कुछ भी नहीं कहना उसको, क्यों उसकी अपनी भी ज़िंदगी होती है ना। लेकिन मुझे बस अभी मैंने ना हस्बैंड का बेटा उधर से आ रहा था, मैंने कहा मुझे रोटी ला दो, तो कहता है मुझे दुख इस बात का हो ना कि माँ को भी नज़र आ रहा है कि ये उस तेलों वाली इनके साथ नहीं करती। कहता मैं थका हूँ, मुझसे नहीं लाई जाती, लेट गया ना अंदर। मैं रोटी लेने चली गई, मैंने तंदूर वाले को कहा 2 नान दे दो, उसने मुझे नान दिए। पीछे 40 रुपये बचते थे 100 में से, इतने में ये आ गया, कह रहा मम्मा आंटी मम्मा कह रही है मुझे भी नान ले दे। मैंने कहा अच्छा 30 का इसको नान दे, 10 रुपये वापस। नहीं, कहता क्यों मैं चीज़ खाऊंगा। बात 40 रुपये की नहीं है, बात यह है कि जब मैंने सवाल किया है मुझे ये काम कर दो तो आगे से जवाब मिलता है हम थके हुए हमसे नहीं होता, तो फिर मैं भी तो आप लोगों के साथ कर ही रही हूँ ना। मैंने कहा अच्छा खैर है कोई बात नहीं, बात ये होती है। अब इसकी अम्मा को नज़र आ रही है इनके साथ करती है, सब कुछ करती हूँ, कोई काम कहते हैं कर देती हूँ। अब जाके मैंने छोड़ा है ना, लेकिन कुछ भी हो तो मैं इनके साथ सुतेलूँ वाला हिसाब कम से कम नहीं करती, कम से कम। लेकिन फिर भी मुझे ये सुनने को मिले कि आप दुश्मन हो ना, इसलिए आप सबसे पहले मरो।
تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ مجھے پتہ ہے معجزے دنیا میں ہی ہوتے ہیں، گھر اللہ نے دینا ہے، مجھے کسی بندے نے نہیں دینا. میرا گھر بن جائے، چھوٹا سا بھلے بن جائے اور میرے اپنے پیسے ہوں، میرا اپنا گھر ہو، میں پھر ان کو بتاؤں کہ تم لوگوں کے باپ سے نہیں کھاتی. اس لیے دشمنی والا لیبل، سدیلی ماں والا لیبل ہٹا دوں اپنے اوپر سے. دنیا میں کہہ رہی ہوں نا، ہسبینڈ کا ہونا، بیٹے کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے عورت ایک آئی، جنت میری چھوٹی تھی، اس کے ساتھ ایک 7-8 سال کی بیٹی تھی یار. بڑی عید تھی نا، گوشت لینے ہمارے گھر. تو کہتی ہے پہلے ہم ٹھیک ٹھاک تھے، میری سوتن جانتی تھی ان کو. کہتی ہے کہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، ہسبینڈ مر گیا تھا اس کا، فوت ہو گیا، اللہ بخشے. تو میں نے کہا، کہتی ہے جب سے ہسبینڈ 2 سال ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، یہ جو 2-3 عیدیں ہیں، بڑی عیدیں، اس پہ گوشت نہیں ملتا، نہیں لوگ دیتے، بچوں کو دال آلو بنا کے دیتی ہوں. بڑا دکھ ہوا. کہتی بیٹا ہوتا نا آج 10-12 سال کا، وہ جا کے لے آتا یا کسی کے ساتھ گوشت کی ہیلپ کراتا تو اسے گوشت مل جاتا. میں کہتی ہوں بیٹوں اور شوہروں سے گھر آباد ہوتا ہے. ایسے موقعوں پہ بہت ہر ٹائم بندے کو ضرورت ہوتی ہے، خیر تو ایسے موقعوں پہ بہت فیل کرتا ہے انسان. کہتی میرا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہے. تو میں کہہ رہی ہوں دیکھ، اس کا اگر بیٹا ہوتا، کمانے والا ہوتا، وہ بھی قربانی کرتا، یہ ترستی نہ آلو نہ کھاتی دال. میری اچھا چھوٹا سا دل ہے، میرا بڑا وہ ہو جاتا ہے، دالیں نہ کھاتی، آلو نہ کھاتی. یہ بھی بیٹا اس کا کام کرتا یا کسی سے ہیلپ کراتا، اس کو در در پہ گوشت نہ مانگنا پڑتا. کتنا ضروری ہے. اس ٹائم میں نے اللہ کو کہا تھا مجھے بھی ایک بیٹا دے دے. باقی اللہ کی مرضی، دے نہ دے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جنت کے بعد کوئی بہن بھائی آئے گا نہیں آئے گا، وہ تو اللہ نے اب دے دیا. اب دیکھتے ہیں کہ 4 مہینے بعد بہن آتی ہے یا بھائی آتا ہے. ایک سسٹر کا کمنٹ آیا، مجھے لگتا ہے اب بھی آپ کی بیٹی ہے. تو سسٹر بیٹی بھی ہوئی تو اللہ معاف کرے، پھینکنی تو نہیں ہے نا، اپنا خون ہوگا نا، بیٹیاں کون سا. لیکن ماں کو بھی تو شوق ہوتا ہے نا بیٹے کا. اب اس عورت کو ہی دیکھ لیں کتنا دکھ ہوا. اس ٹائم میں نے کہا کہ بیٹے کا ہونا، شوہر کا ہونا سر پہ بہت ضروری ہے. ہر عورت کے بہت ضروری ہوتا ہے. دنیا والوں کے منہ بند کرنے کے لیے بھی، خاص طور پہ اپنوں کے، ان کے بوتھے بند کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ابھی میں بیٹھی تھی، میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی شیئر کر لوں. صبح اب کوئی پتہ نہیں یہ ویڈیو صبح لگے گی کس پہ. ہاسپٹل جانا ہے، میری خون کی رپورٹ آئی ہے، بلڈ رپورٹ کہتے ہیں نا وہ. تو بہت کم ہے، میری سبسکرائبر ہیں، آپ ہی بھی سمجھ لیں. UK میں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے دیکھی ہے، میں نے ان کو بھیجی ہے. کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ کم ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ تم یہ کھاؤ وہ کھاؤ. تو آج ان کے کہنے پہ میں نے 2 انڈے بوائل کیے تھے. ویڈیو نہیں اس ٹائم میں بنا سکی، تو چارجنگ پہ لگا تھا فون، وہ پھر میں نے کھائے. اور پھر کہتی ہیں دودھ پیو، سیب کھاؤ، تمہارے میں بہت زیادہ خون کی کمی ہے اور مشکل مجھے اینڈ میں مجھے ہی پتہ ہے ہونی ہے. تو میں نے ابھی گئی تھی باہر، جو میں ٹرک تے میں شیر پڑھ کے آئی ہیں نا، یہ لین گئی سا. کیلے لے کے آئی، سیب لے کے آئی اور دودھ کا گلاس نیچے سے بھر کے لائی. پچھلے 3-4 دن سے میں اپنے پیسوں کا لا رہی تھی، لیکن آج میں نیچے سے لے کے آئی. بچا ہوا تھا نیچے دودھ. میں نے ہسبینڈ کو کہا روز کا 2 کلو دودھ آتا ہے آپ لوگوں کا، اس میں سے 1 گلاس 1 کپ میرے حصے میں نہیں آ سکتا؟ میں ضرور اپنے ہی پیسے لگا کے لے کے آؤں روز کا 50-100. تو وہ گلاس لے کر آئی. تو لائٹ نہیں تھی، اب بھی لائٹ آئی ہے آج. تو وہ پیوں گی. اور خون بہت زیادہ کم ہے. تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ آپریشن اللہ پاک خیر خیریت سے میرا گزر جائے. میں اپنی سوتن کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے مجھے آ کے سنبھالے. لوگوں کو دیورانیاں جٹھانیاں ساس سنبھالتی ہیں، ماں سنبھالتی ہیں، میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوں کہ جب جنت ہوئی تھی تب میری بیٹی تھی 11 سال کی. اب 4 سال گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ 12 کی ہوگی، میرا خیال ہے 12 کی تھی، ہاں اب 16 کی ہوئی ہے. اب 4 سال پورے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اب تم ماشاءاللہ 16 سال کی ہوگی ہو، اپنے جوگی ہوگی ہو، تو اب مجھے تم نے سنبھالنا ہے. میرا آپریشن ہوگا، 2-4 دن میں نیچے لیٹوں گی. یار میری بڑی پیڑی عادت ہے، میں کسی کے آگے سوال نہیں ڈال سکتی، میں ایک پانی کے گلاس کے لیے بھی نہیں ڈالتی.
لوگ میرے آگے ڈال دیتے ہیں، میں نہیں ڈال سکتی، میں کیا کروں یار، کبھی نہیں ڈال سکتی۔ تو میری بیٹی ہوگی تو میں نے کہا یہ نہ ہو تم لوگ ادھر موبائلوں میں بڑے ہوتے، تم چاروں کو دو وہ تو دو یہ، تم مجھے سنبھالنا پڑے، اس لیے آپ نے آنا ہے۔ تو زیادہ نہیں، خیر آپریشن ہوا ہے، جن کا پہلا ہوتا ہے ان کو مشکل ہوتی ہے، جن میرے تو 3 ماشاءاللہ پہلے ہو چکے ہیں۔ جنت کی دفعہ بھی میری بھابھی آئی تھی، اس دفعہ میں نے نہیں بلانا کسی کو بھی، نہ ہی میں کسی کے ساتھ زیادہ بات کرتی ہوں، تو وہ آئی تھی، اس نے کیا تھا، پھر بھی میں 1 ہفتے میں اٹھ گئی تھی۔ تو میں نے کہا 1 ہفتہ چلو میں نیچے جیسے تیسے گزارا کر لوں گی، اور 1 ہفتے بعد 10 ایک دن کے لیے بیٹی کو بلا لوں گی، اس کے سر پہ کھڑی ہو کے بتاؤں گی یہ پکا دو وہ پکا دو۔ لیکن جب جوان بیٹیاں ہوں، میرا اصول یہی ہے، جب میں تو اپنی سوتن کو بھی یہی کہتی ہوتی ہوں، کوئی کہے نا کام مجھے نہیں کر کے دیتا ہے، میں نے کہا میری بات سنو، جس کی جوان بیٹیاں اس کو کیا ضرورت ہے دشمنوں کی، میں اپنا کہتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے دوسروں کی، جس کی جوان بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں سے کام لو یار، جوان بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے میری تو اس کو کیوں نہ بولوں، دونوں ہی جوان ہیں ماشاءاللہ، کم از کم پانی تو ڈال دیں گی نا، روٹی تو ایک توے پہ ڈال دیں گی نا کم از کم، ہے تو حیرت کی بات ویسے۔ تو چلے اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب اور شیئر کرنے کی کوئی گل ہے ویسے پتہ کوئی نہیں۔ تو اب ہوگی 17 منٹ کی ہونے والی ہے۔ اللہ حافظ۔ بس صبح ہاسپٹل چلی جاؤں، ہاسپٹل بھی یار میں کہتی ہوں یا فری کا بھی ہو بھلے، پیسوں والا بھی ہو بھلے، ٹائم بہت لگتا ہے ہاسپٹل میں، لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، یقین کریں۔ پہلے میں جنت کی دفعہ ہولی فیملی جو فری والا ہاسپٹل ہے وہاں گئی تھی، وہاں بھی لائنوں کی لائنیں، اب یہاں ادھر پیسوں والا چیک اپ پہ گئی، یہاں پہ بھی لائنوں کی لائنیں، جدھر بھی جاؤ لائن، ویٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیں، اللہ موج